اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ترجمہ: میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الاعراف پڑھ رہی ہوں اور 8واں پارہ ہے۔ 18 رکوع شروع کرتی ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 رکوع پہ ویڈیو ختم ہوئی تھی لاسٹ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ ابلیس کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انکار جب کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں تجھ کو حکم دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جب بھی کوئی حکم دیا ہے وہ ماننا ہی ہے۔ تو شیطان کو جب حکم دیا اور اس نے انکار کیا کہ میں تو زیادہ بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ تو وہ پھر بولا، شیطان بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے شیطان نے بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ جو تو اللہ تعالیٰ کے، اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں وہ تو شیطان کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ جو مومن ہے، تو جو مومن ہوتا ہے وہی شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اور جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آتا۔ فرسٹ پارٹ آف سورۃ الاعراف یہاں تک ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی، اس سے آگے اب پڑھتی ہوں۔ جب یہ اس نے کہا نا اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے منع کیا کہ اس درخت سے آپ نے پھل نہیں کھانا، اس کو نہیں چھیڑنا، تو ورنہ آپ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے جب یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے بندے کو دائیں بائیں سے مطلب بھڑکاؤں گا، تو آ کے تو وہ اس نے ادھر ہی جنت میں ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو وہیں پہ بھڑکانا شروع کر دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا کہ یہ اس درخت کے پاس نہ جانا، تو شیطان نے چال چلی اور پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دی۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ آج تک بھی بہکار ہے نا لوگوں کو، یہی کہہ کے مطلب لوگوں کو اسی طرح کے ہی دل میں خیالات وسوسے ڈلواتا ہے نا۔ اس طرح سے اس نے جب کہا کہ تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے، اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ دیکھیں اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا، یعنی کہ اپنی باتوں میں اس نے پھسلا لیا، اور آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا پھل نہیں کھانا اس درخت کا، جب وہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ پھل کھایا تو وہ ان کے ستر گئے، ان کے سامنے کھل گئے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے لباس پہنایا ہوا تھا، ادب کا لباس پہنایا ہوا تھا، ایک دوسرے سے پردے میں تھے، مطلب ان کو ان کے ستر چھپائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے بھی۔ تو شیطان کی باتوں میں آ کے جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو ان کے ستر جب کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔
جب وہ سطر کھل گئے تو ان کو پھر احساس بھی ہوا نا اپنی غلطی کا کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو وہ وہاں سے پتے لے کے جنت کے تو سطروں کو چھپانے لگ گئے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اور اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آج بھی ہم لوگ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو جو مومن ہیں وہ پھر اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دیتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے گناہوں سے باز آ جاتے ہیں۔ فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا لباس جو ہے نا ہمیں دیا کہ تقوی کا لباس کون سا ہے؟ وہ والا لباس نہیں ہے جو باریک اور تنگ لباس۔ تقوی کا لباس وہ ہے جو پورا سر سے پاؤں تک ہو اور ڈھکا ہوا ہو، اور جسم کے جو ہیں جسم کی جیسے شیب ہے وہ نمایاں نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ چھپی ہوئی ہونی چاہیے، یعنی کہ کھلا لباس اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی باڈی کی شیب دوسرے کو نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تقوی کا ہی لباس پہنا کریں، کیونکہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ اور ایک میں آپ سے حدیث شیئر کرتی ہوں، اس سے ریلیٹڈ ہے تقوی کے لباس سے۔ صحیح بخاری، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، ترجمہ، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ جب انسان حیا کرتا ہے تو پھر تقوی کا لباس ہی پہنتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تھوڑا اور ترجمہ پڑھتی ہوں۔ ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے تو تم وہ بات کرتے ہو، کیونکہ یہ تو بات شیطان کہلواتا ہے نا ان سے کہ یہی لباس تمہارے لیے صحیح، کہ ہمارے باپ دادا یہ شرمناک مطلب کام کرتے تھے کہ لباس اس طرح کے پہنتے تھے یا جو بھی، تو وہی ہم نے کرنا، یہ تو اللہ نے بتایا۔ تو نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے اپنے سے ہی بنا کے سٹوریاں تو یہ سب کہتے تھے، ٹھیک ہے، شیطان کی باتوں میں آپ اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ابھی پیدا کیا ہوا ہے تو دوبارہ بھی مرنے کے بعد بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چپا ہو کر رہ گئی ہے، کہ مطلب ایک گروہ کو تو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی کہ جو تو لوگ سیدھے راستے پہ چل پڑے ہیں تو وہ تو
مطلب مومن ہو گئے. اور جن لوگوں نے مطلب نبیوں کی بات نہیں مانی، اللہ کے قرآن کو نہیں مانا اور شیطان کی باتوں میں لگے، تو ان کے گمراہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے چپکا دی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. یعنی کہ کوئی گناہ بھی کر رہے ہیں، کوئی غلطی بھی کر رہے ہیں، شیطان کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم صحیح راستے میں ہیں، حالانکہ وہ غلط راستے پہ. جو شیطان کا راستہ ہے وہ غلط راستہ ہے. اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہے، اور قیامت کے روز تو خالصاً انہی کے لیے ہوں گی. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے. یعنی کہ اللہ کا نام لیتے ہیں نا کہ یہ اللہ نے ہی ہمیں بتایا، ہمارے باپ دادا کو یہ وہ، تو وہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس جب تک سنت ہی نہیں ہے اس بات کی کوئی، تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اللہ نے کہی ہے. تو اس بات سے مطلب باز رہنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی نہیں تو وہ ہم کہہ دیں شیطان کی باتوں میں آ کے، تو گناہ گار ہوں. ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی. اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئے جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے. اللہ فرمائے گا، جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد ہوگا، ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. تو یہاں پہ اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں، یعنی کہ ترجمہ جو ہے سورۃ الاعراف کا علامہ رکوع تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور آیات 39. غور سے قرآن کو سنیں، سمجھیں اور عمل کریں. اللہ تعالیٰ
اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔